السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ستاروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک۔ جی آج پھر میں انشاءاللہ دو چیزیں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ایک قتل کے حوالے سے کہ انجینئر صاحب نے کیا قتل کیا ہے کوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 302 کے قیدی جو ہیں نا ان کے ساتھ انجینئر صاحب بھی ہیں۔ تو میں یہ اپنا طاہر ایوبی صاحب کی ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو، آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے، اور مزید کئی ایک آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا۔ آپ نے اس کے بعد دو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے، ایک قتل کے حوالے سے اور دوسرا سچائی کیا ہے۔ میں سب مسلمانوں کو خوشی کی خبر بھی دوں گا کہ بھائی انجینئر صاحب نے قتل کر دیا۔ قتل کیا کیا وہ ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں، میں مختلف ویڈیو چلاؤں گا، آپ نے دیکھنی ہے انجینئر صاحب نے قتل کیا ہے، اور جو قرآن کی آیت ہے قتل والی وہ بھی ڈسکس کریں گے، جو حدیث شریف ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو سارے ریفرنس انشاءاللہ آج میں دکھاؤں گا، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور انجینئر صاحب نے کیا قتل کیا ہے۔ یہ طاہر ایوبی صاحب کی ویڈیو دیکھیں۔ جیل میں ایک عام قیدی کی طرح کی لائف ہے، اور ان کے ساتھ 295C کے آئی تھنک ایک یا دو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح کی ایک عام اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی دہشت گردی کا یا ایک عام کوئی 302 کا کہ ملزم اگر جیل کے اندر ہو تو ایسی ہی ان کی جیل کے اندر لائف ہے۔ جی دیکھا اپنے طاہر ایوبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا نا کہ انجینئر صاحب کدھر ہیں، یعنی کس حالت میں، اور ان کے ساتھ کون قیدی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی 302 کے کیس میں جو قیدی ہیں نا ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ آپ نے پوسٹ دیکھنی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب نے، سمجھ لے کہ جو انجینئر صاحب نے قتل کیا ہے نا وہ تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں نا، دوبارہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا قتل ہوا ہے۔ یہ مولانا مفتی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کمال پا دیتی ہے یار، کمال۔ سلام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو، جتنے حضرات آج وہاں بیٹھے تھے، مولانا راغب نعیمی صاحب بیٹھے تھے، اس میں حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب بیٹھے تھے فیصل آباد سے، وہ اس دن بھی مجھے فرما رہے تھے وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لائی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لائی بھی ایک ہے، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لائی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لائی بھی ایک ہے، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لائی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لائی بھی ایک ہے۔ کمال کر دیا کہ چھوٹے مرزے واسطے بھی وہی کچھ تے وڈے مرزے واسطے وہی کچھ۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کہ ان کی ہٹ درمی دیکھیں، ان کی ضد دیکھیں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بولوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت ڈسکس کر لیتے ہیں ایک، کہ جو قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن پاک، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک، اس کو تھامنا ہے اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ جو انجینئر صاحب نے فرقوں کا قتل کیا ہے نا، یہ اس کے بارے میں جو ہے نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جڑا وڈے مرزے واسطے بھی کیدا سا رکھیا سی نا وہی چھوٹے مرزے واسطے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ مولویوں کی جو ضد ہے نا وہ دیکھیں کتنی خطرناک ہے، کہ وہ ایک کافر کی لسٹ میں مسلمان کو رکھ رہے ہیں۔ یار یہ تو زیادتی ہے نا، پھر یہ زیادتی ہے۔ لہذا ہم تو سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کو چندے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، کسی کو بھی
غیر مسلم نہیں کہتے، جو ہیں وہ ہیں، مرزا قادیانی لعنتی دجال وہ ہے تو وہ ہے۔ دیکھیں اس کے علاوہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا انجینئر صاحب نے کوئی گستاخی کی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ دوستو، اگر یہ گستاخی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جن علماء نے انہی الفاظ کو بار بار دہرایا، ان پر بھی یہی الزام کیوں نہ لگے؟ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں۔ بعد ازاں کیا تحقیق کے نام پر حوالہ دینا گستاخی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جنہوں نے انہی عبارتوں کو اپنی تقاریر اور بیانات میں نقل کیا، اچھا یہ دیکھیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تمام علماء کرام، تمام نہیں بلکہ جو ویڈیو کے اندر آئے ہیں وہ بھی یہی لفظ جو ہے نا، یہی لفظ وہ سارے علماء کرام بول رہے ہیں۔ بھائی آپ نے بھی یہ لفظ کوٹ کیا ہے اور انجینئر صاحب نے بھی لفظ کوٹ کیا ہے کسی کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جو کام انجینئر صاحب نے کیا ہے وہی آپ نے کر دی ہے، تو بھائی خود اپنے آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اللہ کیا قرآن پاک میں ارشاد نہیں فرما رہے کہ اگرچہ حق کا ساتھ دینے میں اگر اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، حق کا ساتھ دینے میں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے چکو، وہی ہوں دو نا اپنے خلاف گواہی، کیا تساں جملے نہیں بولے؟ اچھا ہوں ویکھو کہ ایک کہہ رہے نے جی، مطلب رات کو میں ایک پیر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے ریفر یعنی کہ عیسائیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ عیسائی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پیج جو فتویٰ نکالا ہے اس کے اندر بھی وہی لفظ لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر جو یہ حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں، انہوں نے محنت کر کے کوشش کر کے مسیح برادری کے جو کتابوں کے اندر معاملات ہیں نا وہ نکال کے ساری دنیا کو دکھائے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کی بک کے اندر اس طرح کی چیزیں نکال کے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سراتن گستاخی ہے غیر مسلمانوں کی کتابوں کے اندر، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو نکال کے ان کے اوپر چڑھ دوڑو، نہیں۔ یہ جو آپ حدیث شریف دیکھ رہے ہیں نا کہ 40 سال کی مسافت کے اوپر خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ناحق قتل کیا، چاہے وہ آپ کے ملک کے اندر غیر مسلم ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس حدیث شریف کے اندر معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر معاہدہ کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو وہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، تو بھئی آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو قتل کریں۔ اس کا عقیدہ ہے، وہ مانے نہ مانے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زور زبردستی نہیں کرنی؟ آپ کسی کو زور زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو ریفرنس دکھا رہا ہوں میں، یہ سارے کے سارے ریفرنس دیکھیں، یہ سارے کے سارے ریفرنس غیر مسلمانوں کی کتابوں کے اندر نقل ہوئے ہیں۔ جو لفظ انجینئر صاحب نے بولا ہے، یہی لفظ یہ مولویوں نے لڑائی ڈالی، جھگڑا ڈالا ملک کے اندر کہ انجینئر صاحب نے گستاخی کر دی، حالانکہ نہیں کی، وہی لفظ پھر ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ دیکھیں بھئی غیر مسلمانوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یار غیر مسلمانوں کو تو چھوڑے ہیں، آپ نے کبھی بھی جرت نہیں کرنی کسی مسیح برادری کو اندر کروانے کی، ایف آئی آر کروانے کی۔ کیوں بھئی؟ آپ کے 7 جو بزرگ ہیں نا، یعنی 7 کتابوں کے اندر اس طرح کا لفظ ملا ہے، یہ دیکھ لیں۔ 9 ریفرنس مسیح برادری کے ہیں اور 7 ریفرنس یہ غیر مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، ٹھیک ہے یار؟ پھر تو ایک ہی پیٹرن ہونا چاہیے نا،
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ दोगली पलीसी क्यों? ठीक है, दोगली पलीसी ना रखो। इसके अलावा मैं और आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब बता रहे हैं आला हज़रत की बुक से जो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गलत लिखा हुआ है, बेअदबी लिखी हुई है। ठीक, देखें आप वीडियो सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। ये डॉक्टर अशरफ जलाली की जो कह रहे हैं ना कि इंजीनियर साहब ने ये कर दिया, इंजीनियर साहब ने वो कर दिया। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब से पूछा जाएगा ना कि इसके ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे। ये सुने ज़रा। तो तू किस मुंह से आज मिर्जे को गुस्ताख कह रहा है और मिर्जे को काफिर कह रहा है, मिर्जे के खिलाफ 295 का मुकदमा करने की दावत दे रहा है और मिर्जे की कोई तावील तोजी सुनने को तू तैयार नहीं है। मिर्जे का जुर्म तो जो आपकी आलत ने झूठा इल्जाम शाह साहब की तरफ मंसूब किया, इससे कई नहीं करोड़ों दर्जे छोटा है। ये मशहूर जमाना गुस्ताख बेअदब मफरूर ज़माना अशरफ आसिफ गोंदल अलमारूफ अशरफ आसिफ जलाली, जिसकी बेअदबियों और गुस्ताखियों पर उसके अपने मसलक ने कई किताबें लिखी है और जो पाकिस्तान की तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों से जिसकी गुस्ताखियों के खिलाफ करारदाद मदम्मतें पास हुई हैं और जो अभी भी मुँह छुपाकर 4 शेड्यूल में घूम रहे हैं, उसे शोहरत का एक नया बहाना मिल गया है और आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लेकर बहुत उछल रहा है और उसकी आड़ में जो उसके अंदर की खवासत है कि अहले सुन्नत वल जमात हकीकी उन पर एतराज़ करने का कोई मौका नहीं जाने देता। तो हम इसी सिलसिले में आज हाजिर हुए हैं। मैं अशरफ आसिफ को कहना चाहूँगा कि आप किस मुँह से दूसरे को गुस्ताख कह रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तान के वो वाहिद मौलवी हैं जो बाकायदा गुस्ताखी के जुर्म में जेल गए हैं, इस वक्त भी जमानत पर फिर रहे हैं, 4 शेड्यूल के अंदर हैं। कौमी असम्बली से लेकर सिंध से लेकर कश्मीर की सूबाई असम्बली तक से आपके खिलाफ करारदादें मंजूर हुई हैं और आपको बहुत ज़्यादा नाम नेहाद इश्क का नारा लगाने के बजाय पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए कि खुद आपके घर में गुस्ताखों के बारे में क्या नजरिया है और क्या सोच और जिस किस्म की सोच मौलाना अहमद खान बरेली जिनको अपना बड़ा मानते हैं उन्होंने दी है, तो आपको तो किसी को गुस्ताख और बेईमान कहते हुए उसके खिलाफ 295 का मुकदमा दर्ज करते हुए शर्म आनी चाहिए। चुनाचा अलकोकब शहाबिया है, ये मकतबा कादरिया लाहौर जो लकीम शरीफ कादरी का मकतबा था उससे छपी है, उसका सफ़ा नंबर 27 है। इमामुल मुवहिदीन वली कामिल आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिद फी सबीलिल्लाह शहीद फी सबीलिल्लाह हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में ये अपनी बदबख्ती की इंतहा करते हुए लिखता है कि शाह साहब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में कैसी सरी गुस्ताखी की, सरी जिसमें कोई तावील किसी किस्म की तावील तोजी नहीं। उन्होंने खुद इकरार किया कि शाह साहब ने माज़अल्लाह ऐसी सरी गुस्ताखी की। फिर सफ़ा नंबर 30 पर क्या लिखता है ये नामुराद कि मुसलमानों लिल्लाह इंसाफ, क्या ऐसा कलमा किसी इस्लामी जुबान व कलम से निकलने का है? हाशा लिल्लाह। पादरियों पंडितों वगैरह कुल्ले काफिरों मुशरिकों किताबें देखो जो इन्होंने निज़ाम खुद इस्लाम जैसे रोशन चांद पर खाक डालने को लिखी, शायद इनमें भी इसकी नज़ीर ना पाओगे। ऐसे खुले नापाक लफ्ज़ तुम्हारे प्यारे नबी तुम्हारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लिखे हों, किस जिगरे से मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बेधड़ के सरी सब डाली व दुश्मनों के इन गालियों की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला न हुई या मुत्तले होकर इनसे इन्हें ईज़ा न पहुंची। हाँ हाँ वल्ला वल्ला इन्हें इतला हुई, वल्ला वल्ला इन्हें ईज़ा पहुंची, वल्ला वल्ला जो इन्हें ईज़ा इस पर दुनिया आखिरत इला आखिरी। यानी शाह साहब ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की, माज़अल्लाह ऐसी गुस्ताखी की जो पंडितों और पादरियों खुले काफिरों और मुशरिकों की भी जरूरत नहीं। अशरफ आसिफ गोंदल कहते हैं ना कि जी जो लफ्ज़ मंसूब किया है मिर्ज़ा इंजीनियर ने वो कहाँ ईसाइयों ने अपनी किताबों में अपने नजरे में लिखा है, इससे झूठ मंसूब किया। उससे बड़ी बात शाह साहब की तरफ मंसूब करता है मौलाना अहमद खान साहब के माज़अल्लाह शाह साहब ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां की वो कुल्ले काफिर पंडित और मुशरिक और पादरी भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये नहीं लिखा। अब आप ईमान से बताएं, जिसके दिल में रत्ती बराबर ईमान हो वो ऐसे शख्स के बारे में कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखियां पाक पैगंबर की शान में करे, इतनी खुली खुली गालियां माज़अल्लाह पाक पैगंबर को दे कि जिसकी पादरी और पंडितों जो लिखते ही बकौल इनके वो पादरी पंडित, आम पादरी पंडित नहीं, आम पादरी पंडित तो अदब करते हैं, कहते वो पादरी पंडित जो लिखते ही इस्लाम के खिलाफ है, जिनके दिल के अंदर इस्लाम और पाक पैगंबर का बुग़्ज़ है, वो पादरी पंडित वो मुशरिक भी उन गुस्ताखियों की जुर्रत नहीं कर सकते और ये गुस्ताखियां पाक पैगंबर तक पहुंची और पाक पैगंबर को तकलीफ हुई है। अब उससे बड़ा काफिर और बेईमान दुनिया में कोई ऐसा होगा? मैं कहता हूं उससे बड़ा काफिर भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है और उसे मुसलमान समझने वाले से बड़ा काफिर भी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे कि मौलाना अहमद खान साहब इस सब के बावजूद शाह साहब को मुसलमान कहते हैं, शाह साहब को अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार करते हैं। ये तमहीद ईमान है
मकतबा दावत इस्लामी की छपी हुई है, इसका सफर नंबर 134 है। इसमें साफ लिखते हैं कि उलमा मुहतातीन इन्हें काफिर न कहें। ज़ाहिर सी बात है, जब काफिर नहीं कहेंगे तो मुसलमान कहेंगे। मुतज़िली तो है नहीं बकौल आपकी हालत कि जो मन से तुम बेदन मंजातिन के कायल हो। यही सवाब है, यही दुरुस्त है। वह हुवल जवाब व बिही युफ्ता, इसी पर फतवा दिया जाए। वह अलैहिल फतवा, इसी पर फतवा है। वह हुवल मज़हब, यही सही मज़हब है। वह अलैहिल एतमादु, और इसी पर एतमाद है। ये कहता है कि जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे जो खुले काफिर भी नहीं दे सकते, और जिन गालियों को पाक पैगंबर की ऊपर इतला भी हुई है, उस शख्स को काफिर न कहो, वो मुसलमान है। उसे काफिर कहना एहतियात के खिलाफ है, उसे मुसलमान कहना दुरुस्त है, उसे मुसलमान कहना सही है, उसे मुसलमान कहने ही पर फतवा है। तो तू किस मुंह से आज मिर्जे को गुस्ताख कह रहा है और मिर्जे को काफिर कह रहा है, मिर्जे के खिलाफ 295 का मुकदमा करने की दावत दे रहा है, और मिर्जे की कोई तावील तोजी सुनने को तू तैयार नहीं है। मिर्जे का जुर्म तो जो आपकी आलत ने झूठा इल्जाम शाह साहब की तरफ मंसूब किया, इससे कहीं नहीं करोड़ों दर्जे छोटा है। फिर सिर्फ यही बदबख्ती नहीं, ये मेरे पास शरीफुल हक अमजदी। जी देखिए आपने वीडियो कि ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को, भाई आपकी किताबें छपी हुई हैं तो इनके अंदर जो गुस्ताखी हैं ये कौन बोलेगा इसके ऊपर। ये आपके ही रेफरेंस है, अपने घर की रेफरेंस हैं, इसके ऊपर कौन बोलेगा। इंजीनियर साहब का जुमला था वो तो बहुत छोटा रह गया। अंदाज़ा करें कि अब देखें कि जिस तरह सियासतदानों ने अंधेरा छा कर रखा हुआ है ना पाकिस्तान के ऊपर, इसी तरह मौलवियों ने भी दीन के ऊपर अंधेरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउज़ बिल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। देखें ये अंधेरे की बात है ना कि सूरज की तरह चमकते दमकते जो है ना, ये रेफरेंस है, ये वीडियो मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद कितनी मतलब कि बेहिसी है कि एक बंदे के ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं ये सब लोग। इसका मतलब ये है कि आपने सूरत आल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अमल नहीं करना। इससे साबित हो रहा है ना कि भाई आपकी किताबों के अंदर भी वही गुस्ताखाना आबारते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी नहीं बोल रहे। ठीक है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई आप अपने फ़िरके का दिफा कर रहे हो, आप अपनी जमात का दिफा कर रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा देख लें खुद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इससे पहले जो वीडियो इंजीनियर साहब ने डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को 5 अकीदे दिखाए हैं, वो अभी आज तक वो उसका जवाब नहीं आया। भाई वो भी तो गुस्ताखाना आबारते हैं ना, उसके ऊपर कौन बोलेगा। ये वीडियो अकीदे से बताए कि इसका जवाब दे, और मैंने उस वक्त बता दिया था कि क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लें भी इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, नंबर 2 कश्फुल माजूब से साहब और शुक्र की इबारत जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने एक स्कैंडल बांधा अपने साहबी की बीवी के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये डॉक्टर जलाली लहराता था किताबें कि जी कश्फुल माजूब को कोर्स में शामिल किया जाए, तो मैंने कश्फुल माजूब का पोस्टमार्टम किया था कि ये लिखा ही उसमें। नंबर 3 उसी कश्फुल माजूब में लिखा कि इमाम हनीफा जो है ख्वाब में देखा नाऊज़ु बिल्लाह कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां समेट रहे हैं, एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। हाँ, ये शैतानी ख्वाब को इन्होंने इमाम हनीफा के लिए रहमानी ख्वाब बना के पेश किया। चौथा वाला मैंने इसे तज़किरतुल औलिया से दिया था, और तज़किरतुल औलिया में यह वाक़या भी लिखा हुआ है जो कश्फुल माजूब का मैंने बयान किया। चौथा मैंने वाला दिया था कि तुम्हारा बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। और वो फरीदुद्दीन अत्तार उसकी तावील कर रहे हैं कि वो उसके मुंह से अल्लाह बोलता था, इसलिए वो कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह। और ये तावील आज तक मानते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने पॉडकास्ट में कोबरा सांप के सामने बैठ के, हाँ, ये पॉडकास्ट के माइक जो है ये कोबरा सांप है,
یا تو انہیں قابو کرو گے یا تمہیں ڈس لیں گے. اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ جو راستے میں آ جائے نا تو شیر بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اسے بھی پتا ہے کہ اس نے مجھے ڈس لیا نا تو 40 منٹ کے اندر میری ڈیتھ ہو جانی ہے. جنگل کا بادشاہ بھی کوبرا سانپ سے ڈرتا ہے, مولوی نہیں ڈرتے. پوڈ کاسٹ میں وہ کوبرا سانپ سامنے تھا, یعنی کہ وہ مائک, اور اس نے کہا کہ میں تعویل کروں گا بایزید کے اس کلمے کی کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. تو اللہ کا شکر ہے یہ اپنے بزرگوں کے دعووں کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہے, اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بالکل 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 5واں حوالہ میں نے کئی ویڈیوز میں دیا کہ ان کا بایزید بستامی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ, اور میں ہی حق ہوں. لاکھ دی لعنت ہے تواڈے تے اور تواڈے مننے والے ہوتے ہوئے. لو جی, یہ انجینئر صاحب نے 5 حوالے ان کو دیے ہیں. تذکرۃ الاولیاء, کشف المحجوب تذکرۃ الاولیاء, ٹھیک ہے, سبا سنابل, حشت بہشت. دیکھیں کہ یہ بھی بہت بڑی بڑی نعوذ باللہ نبی الاسلام کے بارے میں غلط باتیں ہیں. یار ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں کون بولے گا؟ ڈاکٹر صاحب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یار تسی ایتھے تے میچ جیت لو گے, قیامت والے دن اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کی منہ لے کے جاؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کتابیں نظر نہیں آ رہی کیا؟ ڈاکٹر صاحب ان کے اندر گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ڈاکٹر صاحب یہ کیا غلط باتیں نہیں ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیں کہ یہ جو ویڈیو دکھائی ہے انجینئر صاحب نے کتابوں کا ریفرنس دیے ہیں. کیا انجینئر صاحب کی کتابیں ہیں یہ کیا انجینئر صاحب کی کتابیں ہیں؟ اور جتنے بھی احتجاج کرنے والے ہیں لاہور کے اندر یا گجرانوالہ جہاں بھی ہیں سنی حضرات, ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں. یہ کیا انجینئر صاحب کی ہی 57 گستاخانہ عبارتیں ہیں؟ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 57 گستاخیاں کتابوں کے اندر جو آپ دے کر آئے ہو, یہ جو کتابیں ہیں یہ کون سی ہیں بھائی؟ یہ انجینئر صاحب نے تو نہیں گڑی. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ زیادتی ہے. آپ ادھر میچ جیت لیں گے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں, آخرت میں میچ نہیں جیت سکتے. رات کو قرآن پڑھ کے سویا کریں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے. اور حدیث شریف کہ 40 سال کی مسافت پر خوشبو آئے گی, ناحق قتل کرنے والا جو ہے نا اس کو خوشبو نہیں ملے گی. اگرچہ آپ کے ملک کے اندر غیر مسلم ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں, اس حدیث کے مطابق آپ نے معاہدہ کیا کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے. اگر ان کی کتابیں یہ ریفرنس سامنے آ رہے ہیں ان کی کتابوں کے, تو بھئی آپ پھر بھی ان کو قتل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھئی آپ کے ملک کے اندر وہ ٹیکس دے کے رہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ اگر وہ رجوع کر لیں کہ بھئی ہم اس چیز کو نہیں مانتے تبھی آپ کا کوئی حق نہیں. یہ زیادتی کریں گے
آپ نے جو گستاخانہ عبارتوں کا جو پیرامیٹر بنایا ہے نا وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جتنے احتجاج کرنے والی 57 گستاخیاں دکھا کے پولیس والے کو ایف آئی آر کٹا رہے ہو یار یہ زیادتی ہے. یہ جو آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہیں اس کے اندر گستاخی ہیں, یہ کون بولے گا؟ اس طرح نہ کریں, یہ زیادتی ہے. انجینئر صاحب کی دیکھیں کئی ایک ویڈیو ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام. انجینئر صاحب نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 آیتیں ڈسکس کی ہیں نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ویڈیو ریکارڈ ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, یہ انجینئر صاحب کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ویڈیو ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, انجینئر صاحب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی ایک ویڈیو بنائی ہے, ریکارڈ موجود ہے. اس کے علاوہ ریٹن میں بھی دیکھیں نا کہ وہ پیپر ان کے چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ بھئی آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے انجینئر صاحب نے, ٹھیک ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں, ٹھیک ہے. یہ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انجینئر صاحب نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگر ضد کے اوپر آ جائیں تو پھر یہ زیادتی ہے. یہ سارے ریفرنس میں نے آپ کو دکھا دی ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی آپ زیادتی کریں ان کے ساتھ, آپ نے تمام ویڈیو دیکھ لی ہے. یہ جو مفتی صاحب رات کو میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو یہ ویڈیو کے اندر کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ ہیں, انہوں نے کتابوں کے اندر یہ جملے نہیں لکھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ لعنتی بول رہا تھا, نہیں لکھے. بھئی یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں, کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, سبع سنابل, اشت بہشت, یہ پھر کون ہے بزرگوں؟ ان کے اوپر بھی بولے نا. بھئی دیکھیں امام مالک کا قول ہے رحم اللہ کہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ بھئی اس ہستی کے علاوہ ہر کسی سے اختلافات ہو سکتا ہے. بھئی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی جو عبارتیں انہوں نے دکھائی ہیں, کیا اس کے اوپر نہیں بولو گے؟ سب سے زیادہ گستاخانہ عبارتیں انجینئر صاحب نے دکھائی ہیں سنیوں کی کتابوں کے اندر. جو وابی اچھل کے ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں نا, اچھل کے انجینئر صاحب کو اندر کروانا چاہتے ہیں. بھائی سنیوں کی کتابوں کے اندر بے شمار گستاخانہ اپنا بھئی جو سنیوں کی کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارتیں ہیں, میں وہابی لوگوں کو کہوں گا کہ بھئی ان کے اوپر کون بولے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ لوگ ہیں, وہ حکومت کے اندر ہیں, ان کی جماعت بڑی ہے, اس لیے آپ ان کے خلاف نہیں بول رہے. انجینئر اکیلا ہے, اس کی کوئی جماعت نہیں, اس کا کوئی فرقہ نہیں, اس کا کوئی چندہ بک نہیں, اس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. میں تو اپنے سنی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں, اور وہابیوں کو بھی کہوں گا کہ بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. یہ سارے دلائل اس چیز کا ثبوت ہے کہ بھئی آپ اپنے فرقے کا دفاع, اپنی جماعت کا دفاع, اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ دین کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن و شریعت کے مطابق جو نا آپ لے کر نہیں چل رہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے, دیکھ لیں یہ سارے ریفرنس. تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں,
اور جو قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. بھئی آپ کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ آپ تصدیق کریں پھر دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. آخری بات کہ یہ جو آیت ہے ایک قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے. حدیث شریف 40 سال کی مسافت کے اوپر خوشبو بھی نہیں ملے گی جس نے ناحق قتل کیا. تو میں آپ حکومت کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, سنی بھائیوں کو بھی اور وہابی بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, بھئی حق کا ساتھ دیں. انجینئر صاحب کو بلا وجہ نہ پھنسائیں, وہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اگرچہ یہی ڈیفینیشن کے اوپر آپ کی ڈیفینیشن گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہو تو بھی سب کو پھر کرو, سب کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے, پر اس طرح نہیں ہو سکتا. لہذا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر قرآن و حدیث کے اوپر فیصلہ کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے.